بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مولوی محمد شہزاد صاحب کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی اور جو کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بھی دیکھ لی۔ یہ ہمارے چینل ہے یوٹیوب کا اور یہ جہلمی فالور سے مناظرہ، تو یہ ڈیبیٹ آپ نے سنی اور یہ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ یہ چیز گردش کر رہی ہے اور انجینئر مرزا محمد علی کے ایک بہت بڑے رائٹ ہینڈ فالور جناب مولوی محمد شہزاد صاحب جناب کے جو کہ جناب بہت زیادہ سوشل میڈیا پر آج کل تبلیغ کر رہے ہیں انجینئر مرزا محمد علی کی تعلیمات کی۔ اچھا، تو ان سے ہماری ڈیبیٹ چلی اور ہم نے ان کو یہ دیکھے پرسنل کے اندر ابھی ہم میسنجر پر موجود ہیں۔ یہ سابقہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہم نے ان کو سمجھایا اور یہ ساری گفتگو اور یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب آپ دیکھیں، انہوں نے حوالے بھی دیے، ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ہوتی گفتگو نیچے پہنچتی ہے اور یہاں سے ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی مفتی صاحب آج کے بعد میرا مقصد صرف صوفیزم کے خلاف جہاد، انشاءاللہ بغیر سکین اور ٹائٹل پیج کے بات نہیں کروں گا، یہ سب کتابیں ہارڈ کاپی خرید کر رد کروں گا، انشاءاللہ میری تمام توانائیاں صوفیزم کے خلاف ہیں، انشاءاللہ خود کتابیں پڑھوں گا اور سکین وغیرہ بھی سینڈ کروں گا آپ کو۔ آگے جو گفتگو آڈیو کے اندر ہوئی ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاجی یہ نہیں طریقہ ہے کہ بغیر سکین تو گل نہیں کروں گا، پھر وہ پہرا بھی تو دینا ہے نا جی، انہوں ثابت بھی کرنا ہے۔ آڈیو مکمل نہیں کہی تو میں گل کچھ اور کہی ہے، تمہیں پتہ نہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں۔ میں کہ جڑا پہرا بھی دینا ہے، وہ جڑا سکین سینڈ کرنا ہے وہ پہرا بھی دینا ہے، انہوں ثابت بھی کرنا ہے، صرف سکین ہی نہیں سینڈ کرنا۔ وہ پھر جناب اگر کسی نے پوچھ لیا کن پڑ کے تو پاجی آؤ ادھر جواب دیو، تو پھر انہوں جواب بھی دینا جے۔ وہ پھر طریقہ ہے یہ ڈیبیٹ، آمنے سامنے آ کے گل کرو جی کی اعتراض ہے، وہ پھر ڈیبیٹ وہی کر سکتا ہے کہ جڑی بندے کی تحقیق ہوں، نہیں تو پھنس جائے گا۔ یہ گل ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تحقیق کرو، پہلے ریسرچ کرو تے صاحبان علم کو جا کے پوچھو۔ محمد علی جیل میں خود جاہل آدمی ہے، اجٹ آدمی، انہوں پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیچارے نوں۔ اور میں دساں کہ تسی 4 دن کتاباں تسی بھی پڑھ لو تے تسی بھی محمد علی جیل میں ہو، ایک نواں تسی بھی اپنا ایک فرقہ بنا لو، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کری جاؤ بس، ہاں جی، تے 4 دن بعد تہاڈا بھی نام ہو جائے گا، تہاڈے پیچھے بھی 4 بندے لگ جان گے۔ اے وی طریقہ جویں تانوں بھی کچھ نہیں آندا جاندا کھے نہیں تے تسی جناب اٹھ کے باجی میں ریسرچ کرن ٹریا وا جی، میں ماڑا بڑا میں صوفیاں چھڑنا نہیں، پاگلوں کی طرح لو میں نہیں کر دینا، وہ کر لو پتا ہے کوئی نہیں ہے جی۔ تو محمد علی جیل میں بھی این جی او سر پھریا سی، وہ پہلے دعوت اسلامی چ رہا جی، پھر دیوبندیاں ہویا جی، پھر بھابی ہویا جی، پھر شیعہ ہویا جی، ہاں جی، سب جگہ چھتر کھا کے ہوں میں کچھ بھی نہیں جی۔ تو یہ ڈرامہ تو کرنا مینوں پتا ہے، شرارت ہے بتا دیا تیرے نال تے چلو میں مذاق مذوق کر لینا وا، تے مینوں پتا تو غصہ نہیں کرے گا، تو اللہ دیا بندے کا پتر بننا ہے، تو کہڑے پاسے ٹور پہ ہے۔ اچھا یار شہزاد میں تینوں مشورہ دے رہی، انہیں تے اپنا فرقہ بنایا نا اہل سنت پاک، تے تو جڑا ہے نا تو میں تینوں مشورہ ویسے دینا، تو بنائی اہل حدیث پاک یا اہل دیوبند پاک ہے، ایک نئی چیز چھڈو ویکھی جائے گی ہے جی، تے ویڈیو بنانی شروع کر، تو یقین من تیرے بھی 4 بندے بن جان گے، ٹینشن نہ لے، تو داڑھی تو اگے رکھی ہے، پگ بن لے، ہوں انہیں کالی بننی ہے تو چٹی بن لے یا کوئی اور کوئی بن لے، نہیں تو اج بھی چلے گا، تیرا چہرہ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، نورانی چہرہ ہے، چلے گا، بولن کا تیرے ویسے ہی بل واوا ہے، تو یقین من تو بھی ایک نواں فرقہ تیرا بھی تیار ہے پیا، یا یقین من تو کو ایسے پاسے آ جاؤ۔ اچھا جی، نیچے ان کا کمنٹ ہے، مفتی صاحب انجینئر نے فرقہ نہیں بنایا بلکہ وہ صرف خود کو مسلم کہنے کی دعوت دیتا ہے،
میں صرف صوفیوں کے گستاخانہ عقائد بتاؤں گا، جس طرح مرزا قادیانی کے پول کھولے جاتے ہیں صوفیوں کی ان کتابوں سے جنہیں دیوبندی اور بریلوی آن کرتے ہیں، اور فضائل اعمال و فیضان سنت میں ان کتابوں کے ریفرنس دیتے ہیں۔ نیچے میری آڈیو آئی ہے، وہ بھی سن لیں جی۔ اور چھڑ دیو گلاں اللہ دے بندیا، فرقہ اینوں تے کہندے نے جڑا ایک الگ گروہ تیار ہو جاندا ہے، اینوں تے فرقہ کہندے نے۔ فرقہ اور کینوں کہندے نے دسو؟ الگ تو جماعت تیار کر لینی، الگ تو گروہ تیار کر لینا، الگ تو ہی اپنا ایک منہج تیار کرنا، وہی تے فرقہ ہوندا ہے۔ فرقے نوں اور کوئی سنگ لگے ہوندے نے؟ ہاں جی، یا دیوبندی بھابی بریلوی جننے بھی ہے شیعہ، تے انہاں نوں تسی فرقہ کیوں کہندے ہو؟ کیا انہاں دے جڑے بڑے سن، جڑے لوگ سن، جڑے انہاں دے علماء سن، انہوں نے کیا اعلان کیتا جے اسی ایک الگ تو فرقہ بنان لگے ہیں؟ اللہ دا فاضل بریلوی نے اعلان کیتا، لو جی میں ایک فرقہ بنان لگا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اعلان کیتا ہوئے، لو جی میں ایک فرقہ ایک الگ بنان لگا۔ دیوبندیاں جو کسی نے کیا ہوئے، لو جی میں ایک الگ تو فرقہ بنان لگا دیوبند، تو وہ انہوں تے فرقہ کہندے نے۔ فرقہ اور کیوں کہندے نے؟ انہیں اپنا ایک فرقہ الگ کیتا تے ہے، وہ فرقہ بن گیا نا، ہن الگ تو ایک فرقہ ہو گیا ہے۔ یعنی او دے فرقے نوں تسی کہہ سکدے ہو نام ہے بھابی نا۔ اچھا جی، یہ بہرحال اتنی لمبی چوڑی گفتگو، اور فیس بک کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی رہی، تو الحمدللہ اب یہ جو نا تائب ہو چکے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو یہ توبہ نامہ کے اوپر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو تاکہ دنیا کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آ جائیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ غیبت چغلی ان کی کرتے رہیں اور وہ گناہ میں گرتے رہیں۔ تو یہ ان کا توبہ نامہ ہے جی۔ مفتی سید مبشر قادری صاحب، آپ کی بات درست ہے، انجینئر علی مرزا کے ٹرینڈ ربوٹ الہاد کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کریم کے من تراجم و تفاسیر کر رہے ہیں، قرآن کریم کا سیاق و سباق دیکھے بغیر تسلیس پرست عیسائیوں کو جنتی قرار دے رہے ہیں۔ میں مرزا جیلمی سے اعلان برات کرتا ہوں اور اپنے مکتب فکر پر واپس آتا ہوں، اور سمیر خان صاحب کو بھی اپنے مکتب پر واپس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اچھا جی، میں نے پھر نیچے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ایک آڈیو سینڈ کی ہے، توجہ سے سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، میں نے ابھی آپ کا پیغام پڑھا ہے شہزاد بھائی، بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے، اللہ پاک سے میں نے بڑی دعا بھی کی تھی آپ کے لیے، اور چلو کونی صبح کا بھولا رات کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، تو شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ میرے سرکار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی نظر عنایت ہے، اللہ پاک نے آپ کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہی حق ہے اور یہی سچ ہے کہ یہ جو انجینئر مرزا محمد علی ہے، یہ اللہ اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس کے لیے بھی بڑی دعائیں ہیں، یقین جانے بہت دعائیں ہیں، لیکن یہ بندہ جو نا دماغی طور پہ ہل گیا ہے، تو اس کو بھی سمجھائے۔ میں نے تو اس کو سمجھانے کے لیے کئی دفعہ کال کی، کئی دفعہ مناظرے کے لیے بلایا۔ اچھا جی، یہ موبائل کے اندر تھوڑی خرابی ہے، تو وہ ہمارا میسج پورا ریکارڈ نہیں ہوتا، تو آڈیو چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب بھی جو ہے نا، اللہ پاک ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو بڑے مناظروں کے چیلنج بھی کیے انہیں، انجینئر صاحب کو۔ یہ ہماری پلے لسٹ کے اندر بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا، یہ پلے لسٹوں کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ دیکھیں انجینئر مرزا محمد علی کی پلے لسٹیں الگ یہ آپ کو نظر آ جائیں گی، یہ ساری۔ تو یہ سابقہ ساری کاروائی یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے تو ان کو مناظروں کے بھی چیلنج کیے، یہ ہماری کال ہی کاٹ دیتے ہیں، کال کاٹ کے یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے جی۔ تو پتہ نہیں، اس قسم کے کافی لوگ ہیں کہ جو کہ خود ساختہ مفتی، تو خود ساختہ عالم، پگڑی باندھ کے داڑھی رکھ کے جناب سوشل میڈیا پہ آ کے جناب جو مرضی انے واہ جناب وہ اولیاء اللہ کے اوپر اعتراضات، علماء اہل سنت کے اوپر اعتراضات اور علماء اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انجینئر مرزا محمد علی کو بھی اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے دیگر جو دوست ہیں
یہاں پہ میں ایک اور اعلان کروں گا، ہمارے 2-3 اور بھی دوست تھے، ایک محمد عثمان صاحب ہیں، محمد عثمان صاحب کو بھی اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرمائے، میری آواز سن رہے ہوں گے، اور ایک احمد علی گجر صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے بڑے پرانے ساتھی تھے، ختم نبوت کے مجاہد تھے، لیکن وہ انجینئر مرزا محمد علی کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ سمجھ لیں کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہاں جی، تو ان کو بھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی 3-4 ساتھی ہیں ہمارے کہ جو کہ ڈسٹرب ہیں، آج کل انجینئر مرزا محمد علی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، تو یا تو آ کے ہمارے ساتھ بھائی آمنے سامنے آ کے ڈیبیٹ کرو۔ بات اصل تو مسئلہ ہے کہ ڈیبیٹ کرنے کا، کہ جو تمہیں اعتراض ہے وہ آ کے ہمیں بتاؤ تو صحیح نا، کم از کم جب بتاؤ گے نہیں، گھر میں بیٹھ کے خود ہی ایک نتیجہ خود کر لو گے، یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ جو بھی تمہارے پاس دلیل ہے لے کے آؤ، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں کون سا لڑائیاں ہو رہی ہیں، کون سے جھگڑے ہو رہے ہیں، کون سا ہم نے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، آ کے کم از کم بات تو کریں آپ۔ تو بات کرنے سے معاملہ سلجھتے ہیں، الجھی ہوئی چیزیں سلجھتی ہیں، تو یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، الحمدللہ شہزاد بھائی نے ہم سے بات کی، بات کرنے کے فائدے ہوتے ہیں، جو الجھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں۔ یہ جتنے قادیانی مدعی ہیں، الحمدللہ آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھیں، آئے روز ان کے قادیانی مربی جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، بلکہ آن لائن ہمارے کئی مناظروں کے اندر جو ہے نا مرزائیوں نے توبہ کی، مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈالی۔ تو میں ان کو ڈیبیٹ کے لیے اسی لیے بلاتا ہوں، اس کی اصل مرکزی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آتا ہے روایت کے اندر کہ مومن کو سمجھاؤ کہ سمجھانا اثر رکھتا ہے، اور ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان البیان لا سحر، بیان کے اندر جو ہے نا وہ سحر ہوتا ہے۔ یہ جو بیان ہوتا ہے یہ سمجھانا کسی کو جو ہے نا بڑا اثر رکھتا ہے، اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، بندے کا ذہن بدلتا ہے۔ اس لیے ہم ان کو جناب ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہیں کہ بھائی جو آپ کے ذہن کے اندر الجھی ہوئی چیزیں ہیں آپ ہمیں بیان کریں، انشاءاللہ ہم دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی تناظر کے اندر کئیوں کو پھر توبہ کی توفیق اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تصویر کے دونوں رخ تھے جو ہم نے آپ کو دکھا دیے، شہزاد بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ بھی آپ کو دکھائی اور ان کا توبہ نامہ بھی آپ کو سنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کل جو میری فیس بک کے اوپر آئی ڈی چل رہی ہے وہ مفتی سید مبشر قادری کی آئی ڈی چل رہی ہے، اس کے علاوہ میری آئی ڈی سے 1-2 بلاک پڑی ہیں، مبشر حسین والی آئی ڈی بلاک ہے، اور جو میرا یہ والا جو نمبر لکھا ہوا ہے واٹس ایپ کا نمبر یہ بھی بین ہے، 0324-744-8814، یہ نمبر میرا بین ہے۔ اور آج کل ایک نیا نمبر چل رہا ہے، وہ بھی پتہ نہیں اب کب بین ہو جائے، واٹس ایپ کا اب کوئی بھروسہ نہیں رہا، میرے 5-6 نمبر بین ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو پھر سوشل میڈیا چلتا رہے گا، یہ جو دشمن لوگ ہیں وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے، ایک نمبر بند ہوگا دوسرا ہم لے آئیں گے، ہم نے دین کا کام تو کرنا ہے نا انشاءاللہ، دین کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ میری نئی کتاب آ رہی ہے قادیانی کلمہ، اس کو لازمی طور پہ آپ پڑھیے گا اور مخیر حضرات اس کو چھپوا کے تقسیم کریں۔ اور یہ جو میری پچھلی کتاب تھی قادیانی کذاب، جو کہ اللہ فاضل بریلوی کی کتاب ہے اصل میں السو والعقاب، تو اس کی تصحیح اور تخریج کا کام ہم نے اس کے اوپر کیا ہے، یہ بھی آپ کتاب لے کے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جناب قادیانی مرزائیوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت مناظرہ دیتا ہوں کہ مکالمات کیجیے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں یہ کتاب ہم نے لکھی ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرہ فاق 200 جھوٹ، تو کم از کم ایک ہماری کتاب کے اوپر ہی آپ ڈیبیٹ کر لیں۔ ہم نے تو آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی تم نے جھوٹ بولنا ہے، تو یہ صرف تمہارے ایک چھوٹے سے کمنٹ سے یہ بات تو نہیں نہ بنے گی، کم از کم آپ اگلے بندے کی بھی تو سنیں نا، یک طرفہ فیصلہ نہ کریں۔ آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر کے لو جی تم نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ آمنے سامنے آ کے گفتگو کرو جی تم نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، لاؤ پیش کرو، ہم اپنے مرزے کا دفاع کریں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بھائی، آپ ہم سے بات کریں اور لوگوں کے سامنے اصلیت جائے گی، حقیقت جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہاری گفتگو کے قائل ہو کے تمہاری ٹیم کے اندر شامل ہو جائیں،
تو فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا نا. تم ڈرتے کیوں ہو؟ چور جو ہوتا ہے وہ چھپا رہتا ہے, وہ سامنے نہیں آتا. تو جو کھرا انسان ہوتا ہے, جس کو فکر ڈر خوف نہیں ہوتا کوئی, وہ کہتا ہے آؤ جی جس دنیا کے پلیٹ فارم پہ مجھ سے بات کر لو, ہم جب سچے ہیں تو ہمیں ڈرنے چھپنے کی کیا ضرورت ہے. تو چور انسان جو ہوتے ہیں وہ چھپ کے رہتے ہیں. تو آؤ سامنے آؤ, ہم ڈیبیٹ کے لیے جب بار بار بلاتے ہیں سامنے کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ ہاں جی, تو یہ طریقہ ہوتا ہے. چلیں جی دعا کو رہیے گا. یہ ختم نبوت کے اوپر ہماری جان قربان ہے. دن رات ہم نے وقف کیا, اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے ختم نبوت کے لیے. انشاءاللہ یہ کام رہتی زندگی تک کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ, اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے پہرے دار رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں اپنی پوری ٹیم کو, جتنے ہمارے دوست ساتھی ہمیں فالو کرتے ہیں, اپنے کمنٹ دیتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں یہ بھی اعلان کر دوں کہ 1 سال کا مناظرہ کورس میں کروا رہا ہوں واٹس ایپ کے اوپر. تو برائے کرم آپ وہ کورس بھی لازمی کریں, آپ کو فائدہ ہوگا. جتنے دوست ہیں, بڑا آسان کورس ہے, آپ کورس لازمی کریں. آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے, آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا. تو جتنے بھی مرد و زن ہیں ہمارے فالورز, ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لازمی طور پہ یہ کورس کریے. 1 سال کا مناظرہ کورس ہم نے لانچ کروایا ہے, یہ لازمی کریے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.